بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2023 کے متعلق ہم نے پچھلے سال کافی گفتگو کی اور 2023 میں کافی وہ چیزیں ہوئیں جو ہم نے کہا تھا کہ بعض جنگوں کی توقع کی جا رہی ہے اور فائنینشیل حالات۔ میں نے کچھ باتیں کہی تھیں ڈالر سے متعلق اور آئندہ بننے والے حالات یعنی اقتصادی حالات۔ اس وقت بہت سے افراد کہہ رہے ہیں کہ ہاؤسنگ مارکیٹ کریش نہیں کرے گی، بہت سے افراد کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کریش نہیں کرے گی، بہت سے افراد کہہ رہے ہیں اکانومی جو ہے وہ ریکور کرے گی۔ اب ہم ریکوری کی طرف ہیں، 2024 بہتری کی طرف جائے گا۔ ایک امریکہ کا کریش بہت بڑا فائنینشیل کریش اوور ڈیو ہے، جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ہی بڑا کریش ہوگا، اور ہم اس کی اس وقت توقع یہ کر رہے ہیں کہ 2023 میں نہیں ہو تو 2024 میں ہوگا، جس میں ہاؤسنگ مارکیٹ بھی کریش ہوگی، اسٹاک مارکیٹ بھی، اور بہت بڑے فائنینشیل حالات۔ برکس اکانومیز کی اس سال جو ہے وہ اگست میں میٹنگ ہوئی ہے، جس میں انہوں نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں کہ ہم لوگ آیا نئی کرنسی لانچ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے اور بہت سے ممالک 6 ممالک کو اپنی ممبرشپ دی ہے اور بہت سے افراد ویٹنگ لسٹ میں ہیں، تو وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ 2024 میں وہ اپنی نئی کرنسی لانچ کریں گے، جس کو کہا جا رہا ہے ڈی ڈالرائزیشن، یعنی ڈالر کو ختم کرنے کا منصوبہ تیار، اور پھر اس کی جگہ پہ نئی اکانومی لائی جائے گی، ایک نئی کرنسی لائی جائے گی اور ایک پورا نیا سسٹم لایا جائے گا۔ ابھی آج ایک بہت بڑے کرسچن آرتھوڈاکس چرچ کے بشپ نے بہت بڑی ایک بیان دیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ جو ورلڈ اکنامیکل فورم ہے وہ ایک بہت بڑی تبدیلی لانے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس کو کہا گیا تھا جیسے دا نیو ورلڈ آرڈر، اور دا نیو ورلڈ آرڈر کہا گیا تھا 1960s میں، ابھی انتقال ہوا ہے اس امریکی ہینری کسنجر کا، جو جرمن تھا، ایک یہودی جس نے جو وزیر خارجہ رہا امریکہ کا، جس نے بہت کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر اب سے 60 سال پہلے پورا منصوبہ، اور اس کا برین چائلڈ تھا، وہ اس وقت جوان تھا، 40 سال کا تھا، اس نے وہ پورا منصوبہ بنایا تھا، اور ابھی 100 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ موجودہ صورتحال کو نام دیا گیا ہے دا گریٹ ریسیٹ، یعنی جیسے آپ فون کو بالکل سب کچھ ڈیلیٹ کرنے کے بعد ایک نئی فیکٹری سیٹنگز پہ لے آتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کو یا کمپیوٹر کو، اسی طرح سے موجودہ اکانومی اور موجودہ صورتحال کو دا گریٹ ریسیٹ کا نام دیا گیا۔ بہت سے افراد کا ایک نظریہ یہ ہے کہ جو کووڈ تھا وہ 5 سالہ منصوبہ تھا، اور اب ہم کیونکہ یہ کووڈ 19 کہا جاتا ہے، نومبر 2019 میں شروع ہوا تھا، اور اب ہم نومبر 2023 میں اس کے آخری سال میں داخل ہو گئے، یعنی 5ویں سال میں، اور 5 سال مکمل ہوتے ہی پورا کا پورا ایگزیکیوشن اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اب ہم 5ویں سال میں ہیں، اور یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اب ہم ایک کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جو بھی فیصلے ہونے ہیں اکتوبر 2023 میں ترکی کی حکومت، جو موجودہ حکومت ہے، اس کے 100 سال مکمل ہو گئے، یعنی جو خلافت عثمانیہ آٹومن ایمپائر، اس کو برطانیہ نے جب ختم کیا تھا 2023 میں، اکتوبر 2023 میں، تو 100 سال کا پیکٹ کیا تھا اور وہ مکمل ہو گئے۔ تو اب ہم دنیا بھر میں بہت بڑی تبدیلیاں دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم ایک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں، جس میں سیاسی حالات بدلیں گے، سیاسی نظام بدلے گا، اقتصادی نظام بدلے گا، کرنسیز بدلیں گی، ریزرو کرنسیز بدلیں گی، حکومتیں بدلیں گی، نئے پولیٹیکل سسٹمز آئیں گے، نیا اکنامیکل سسٹم آئے گا۔ جب امپیریلزم ختم ہوا تھا تو ایک نئے دنیا کے اندر 3 نظام جو بڑے پیمانے پہ انٹروڈیوس کروائے گئے، کمیونزم، سوشلزم اور کیپٹلزم۔ تو سرمایہ داری نظام جسے کیپٹلزم کہا جاتا ہے، پھر اسی طرح سے کمیونزم جیسے جو چین میں رائج ہے، اور سوشلزم جیسے اس میں روس میں جیسے رائج ہے۔ تو بہرحال اب ہم یہ ساری تبدیلیاں دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیپٹلزم شاید ختم ہو اور سرمایہ داری نظام کے مقابلے میں ایک نیا کنٹرول سسٹم لایا جائے گا، جس میں اقتصادی حالات بھی بدلیں گے، ہم سیاسی حالات بھی دیکھیں گے تبدیل ہوں گے، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی، جس میں بہت بڑی بڑی جنگیں بھی شاید ہوں گی، اور شاید جو ہے وہ بہت بڑے بڑے نئے بحران کھڑے ہوں گے، اور بارڈرز تبدیل ہوں گے، اور بہت کچھ ہوگا۔ تو ہم یہ سب کچھ دیکھنے جا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب 2024 کے اندر اس 5 سالہ منصوبے کا اختتام ہے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو جاپان اور جرمنی سے متعلق منصوبہ بنایا تھا امریکہ نے، وہ بھی 1945 کے حساب سے 75 سال کا تھا، 2020 میں کمپلیٹ ہو گیا، وہ بھی کووڈ کے دوران ہوا۔ تو اب ہم وہ سارے، اب دوبارہ جرمنی اور جاپان نے اپنا دوبارہ اسلحہ بنانا شروع کر دیا،
ویپنز بنا رہے ہیں بہت ایڈوانس لیول کے. تو اب ہم یہ ساری تبدیلیاں دیکھیں گے. ایک بحث کی جا رہی ہے کہ جنگ کا ایپیٹائٹ نہیں ہے, جنگ نہیں ہوگی. ایران میں مثال کے طور پہ عوام جنگ کے لیے تیار نہیں ہے, مخالف ہے. لبنان میں لوگ جنگ کے مخالف ہیں. تو آیا اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ میں ان افراد سے متفق ہوں جو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب یہ ان کی ایگزسٹینشل جو ہے وہ وار ہے. یعنی یہ ان کے وجود کے اوپر پورا کا پورا سوالیہ نشان اٹھا دیا گیا ہے کہ یا اب فلسطین نہیں اور یا اب اسرائیل نہیں. تو اب ہم یہ بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں صورتحال جنگوں کی, اور دنیا بھر کی جو صورتحال ہے اس میں تبدیلیاں آئیں گی. اور تبدیلیاں جب آتی ہیں تو اس کے اندر کچھ بڑے ممالک فیصلہ کن ڈیسیجنز لیتے ہیں, اور باقی جو ہے ممالک وہ انہی ڈیسیجنز کو ان کو فالو کرتے ہیں, ان کا اتباع کرتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں. تو اب ہم یہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بہت سے فیصلوں کو دیکھنے جا رہے ہیں 2024 میں. تو لگتا یہی ہے کہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی.